جس کو جو کچھ بھی ملا آپ کے دروازے سے، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و نبینا و مولانا محمد و بارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلاما علیک یا نبی اللہ، صلاۃ و سلاما علیک یا حبیب اللہ، فداک امی و ابی یا رسول اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدثنا محمد بن عبد الرحیم قال اخبرنا زكريا بن عدي قال اخبرنا ابن المبارك عن حيوة عن يزيد بن ابي حبيب عن ابي الخير عن عقبة بن عامر قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على قتل أحد بعد 8 سنين كالمؤدع للأحياء والأموات، ثم طلع المنبر فقال إني بين أيديكم فرط وأنا عليكم شهيد وإن موعدكم الحوض وإني لأنظر إليه من مقامي هذا وإني لست أخشى عليكم أن تشركوا ولكني أخشى عليكم الدنيا أن تنافسوها. قال فكانت آخر نظرة نظرتها إلى رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یہ حدیث عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 8 سال کے بعد احد کے شہداء کی نماز جنازہ پڑھی، کالمودع للأحیاء والاموات، جیسے کہ آپ زندوں اور مردوں کو رخصت کر رہے ہوں۔ پھر ثم طلع المنبر، پھر آپ منبر پر تشریف لائے، فقال، تو آپ نے فرمایا، انی بین ایدیکم فرتن، میں تم لوگوں کے سامنے یا تم لوگوں کے لیے پیشرو ہوں، وَأَنَا عَلَيْكُمْ شَهِيدٌ، اور میں تم لوگوں پر گواہ ہوں، وَإِنَّ مَوْعِدَكُمُ الْحَوْض، اور بے شک تم سے وعدہ کی جگہ حوض کوثر ہے، وَإِنِّي لَأَنظُرُ إِلَيْهِ مِن مَّقَامِ هَذَا، اور بے شک میں اپنے اس مقام سے حوض کی طرف دیکھ رہا ہوں، حوض دیکھ رہا ہوں، ہے نا۔ وَإِنِّي لَسْتُ أَخْشَىٰ عَلَيْكُمْ أَن تُشْرِكُوا، اور مجھے تم لوگوں پر کوئی خوف نہیں، کوئی اندیشہ نہیں کہ تم لوگ شرک کرو گے، وَلَكِنِّي أَخْشَىٰ عَلَيْكُمُ الدُّنْيَا، لیکن مجھے تم لوگوں پر دنیا کا اندیشہ ہے، أَن تَنَافَسُوهَا، کہ تم لوگ اس میں رغبت کرو گے۔ فَكَانَتْ آخِرَ نَظْرَةٍ نَظَرْتُهَا إِلَىٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت عقبہ بن عامر کہتے ہیں تو آخری مرتبہ، یہ آخری بار تھا، یہ آخری بار میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب دیکھا تھا، یعنی آخری بار دیکھ رہا تھا۔ اس حدیث پاک میں کئی چیزیں ہیں۔ ایک تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے غیب کا اثبات ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ تبارک تعالیٰ نے غیب عطا فرمایا تھا، تبھی آپ یہ فرما رہے ہیں انی لانظر۔ آپ حدیث پاک کے جو ہے لفظ پہ غور کریے، انی،
ان کیا ہے؟ کس لیے؟ للتحقیق، کوئی شبہ ان آ جانے کے بعد یہ قطع شبہ کے لیے ہوتا ہے، تبھی نا تحقیق ہو، ہے نا؟ ان کا لفظ آتا ہے اسی لیے کہ جہاں پر کوئی شبہ نہ ہو، ایک بات۔ دوسری تاکید یہ ہے کہ انی اللہ انظروں میں لام برائے تاکید، پھر دوسری تاکید ہو گئی، اور انظروں کی اسناد انا ضمیر کی جانب ہے، ایک اسناد تو یہ ہوئی، اور دوسری نسبت یہ ہے انی میں جو یا ہے، یا متکلم جو اسم ہے نا، اصل میں تو کیا تھا؟ اننی تھا نا، انی، تو یہ جو ہے ڈبل اسناد ہوئی ہے نا، انظروں کی انا کی جانب، پھر پورے جملے کی جو ہے انی کی جانب، ہے نا؟ یہ دو اسناد ہونے کی وجہ سے تاکید آ گئی، اور تو کتنی تاکید ہو گئی؟ 3 تاکید، ہے نا؟ یعنی اتنے تاکید کے ساتھ جو ہے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ من مقامی ھذا، میں اپنی اس جگہ سے حوض کو دیکھ رہا ہوں، حوض کوثر کو دیکھ رہا ہوں۔ ایک تو بات یہ ہے کہ حوض کوثر، ایک تو یہ معلوم ہوا کہ حوض کوثر پیدا کی جا چکی ہے، موجود ہے ابھی، تبھی نہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مدینے سے ملاحظہ فرما لیا۔ دوسری بات یہ ہے کہ اوروں کو تو حوض نظر نہیں آتا یا نہیں نظر آیا، لیکن رسول اللہ کو نظر آ رہا تھا، جو کہ غیب تھا۔ کیا تھا یہ؟ حوض غیب ہے۔ اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی عطا سے اسے دیکھ رہے ہیں، تو یہی تو ہم کہتے ہیں کہ سرکار دو عالم علیہ السلام کو غیب حاصل ہے نا؟ دوسری بات اس میں یہ ہے کہ سرکار دو عالم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مجھے تم لوگوں پر یہ اندیشہ نہیں ہے کہ تم لوگ شرک کرو گے۔ آج لوگ جو ہے امت مسلمہ کے اوپر جہاں پر دیکھو شرک کا فتویٰ لگا دیتے ہیں، یہ شرک ہے، یہ شرک ہے، وہ شرک ہے، یہ شرک ہے، اور کس پر لگاتے ہیں؟ مسلمانوں کے اوپر لگاتے ہیں شرک کا فتویٰ۔ رسول اللہ فرما رہے ہیں کہ تم لوگ شرک نہیں کرو گے، ہے نا؟ اور یہ لوگ جو آج کے وقت میں پیدا ہو گئے کہ ذرا سی بات پر یہاں شرک، وہاں شرک، ادھر شرک، ادھر شرک، قبر پر فاتحہ پڑھنے کے لیے چلے جاؤ تو وہاں شرک بتا دیا ہے، اذان دے دو تو شرک بتا دیا، اور اس طرح کے بہت سارے، میلاد پڑھو تو بتا دیا شرک، ہے نا؟ حالانکہ یہ بخاری کی حدیث ہے 578 صفحے پہ کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ مجھے اس بات کا کوئی اندیشہ نہیں ہے کہ تم لوگ شرک کرو گے، ہاں دنیا میں رغبت کرو گے اس کا مجھے جو ہے اندیشہ ہے، اور میرے آقا نے جیسے فرمایا تھا کہ واقعی ہم لوگ دنیا میں رغبت کر رہے ہیں۔ آج دنیا سمیٹنے کے پیچھے ہر کوئی لگا ہوا ہے، بھائی بھائی کو قتل کر دے رہا ہے، بھائی بھائی سے لڑ جا رہا ہے، اولاد آپس میں لڑ جا رہی ہے، پڑوسی پڑوسی سے لڑ جا رہے ہیں۔ کس لیے لڑتے ہیں؟ دنیا حاصل کرنے کے لیے، ہے نا؟ تو میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دونوں بات فرمائی، ایک میں فرمایا مجھے شرک کا اندیشہ نہیں، یہ بھی بات میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بالکل سچ ہے کہ شرک کا اندیشہ بالکل نہیں ہے اس امت کے اوپر، یہ امت یہ شرک نہیں کر سکتی ہے، یعنی اللہ کا شریک کسی کو نہیں کر سکتی ہے۔ شرک کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ شرک کی تعریف شرع عقائد میں ہے الشرک هو الاشراک فی الالوہیت و استحقاق العبادت، یہی شرک کی تعریف ہے۔
شرک کا یہ ہے کسی کو معبود مان لینا، کسی کو خدا مان لینا، یا خدا نہ مانے مگر عبادت کے لائق سمجھے۔ تو الحمدللہ ہم انبیاء اکرام میں سے کسی کو، یہاں تک کہ اپنے آقا جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو نہ تو خدا کہتے ہیں اور نہ عبادت کے لائق سمجھتے ہیں۔ ہم انہیں عبدہ و رسولہ کہتے ہیں اور یہ شہادت دیتے ہیں واشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ، کہ وہ عبد بھی ہیں اور رسول بھی ہیں۔ جو عبد ہوتا ہے وہ خدا نہیں ہوتا ہے نا؟ تو پھر شرک کیسے ہو گیا؟ اب ہم نے پکارا یا رسول اللہ تو شرک ہو گیا، جبکہ صحابہ اکرام ہر دم پکارا کرتے تھے یا رسول اللہ، تو شرک نہیں ہوا ان سے، ہے نا؟ اور اگر شرک ہو گیا تو پھر سرکار دو عالم علیہ السلام کا یہ فرمان جھوٹا، نعوذ باللہ۔ سرکار کا فرمان تو جھوٹا نہیں ہے نا، سمجھنے والی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ ان بے وقوف لوگوں کو جو شرک کا فتویٰ لگاتے ہیں، ذرا سی بات کہ ہم سرکار دو عالم علیہ السلام کو یا رسول اللہ کہہ دیں تو شرک، قبر پہ فاتحہ پڑھنے چلے جائے تو شرک ہو جاتا ہے، مزارات اولیاء پر فیض حاصل کرنے کے لیے جاتے ہیں تو شرک ہو جاتا ہے۔ ہاں، جو لوگ مزارات پہ سجدہ کرتے ہیں وہ غلط ہے، وہ حرام ہے، لیکن پھر بھی ہم انہیں کافر نہیں کہیں گے جب تک کہ وہ یہ نہ کہہ دے کہ ہم اس کو خدا سمجھ کر یا عبادت کے لائق سمجھ کر سجدہ کر رہے تھے۔ اگر ہاں یہ کہہ رہے ہیں ہم نے تعظیماً کیا تب بھی حرام ہے، اس کو ہم اچھا نہیں کہتے، ہے نا؟ اب اس میں حدیث کا پہلا جز ہے جس کی گفتگو باقی ہے، یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے 8 سالوں کے بعد شہدائے احد کی نماز جنازہ پڑھی۔ شہیدوں کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی یا نہیں پڑھی جائے گی، اس بارے میں ائمہ کا اختلاف ہے۔ امام شافعی اور امام احمد ابن حنبل فرماتے ہیں کہ نہیں پڑھی جائے گی، شہید کی نماز جنازہ نہیں پڑھی جائے گی، اور امام سفیان ثوری اور فقہائے احناف کا یہ کہنا ہے کہ پڑھی جائے گی، ہے نا؟ اور اس کی دلیل تو یہی حدیث ہے جو یہاں پر موجود ہے، فقہائے احناف کی مؤید ہے یہ حدیث۔ صلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی قتل احد، سرکار دو عالم علیہ السلام نے شہدائے احد کی نماز جنازہ پڑھی، ہے نا؟ بخاری جلد اول میں 179 صفحے پر امام بخاری نے حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ سے حدیث روایت کی ہے کہ ان النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خرج یوما فصلی علی اہل احد صلاتہ علی المیت ثم انصرف الی المنبر فقال انی فرط لکم وَأَنَا شَهِيدٌ عَلَيْكُمْ وَأَنِّي وَاللَّهِ لَأَنظُرُ إِلَىٰ حَوْضِي۔ یہاں پر واللہ کی ایک تاکید اور ہے، اور الآن وَإِنِّي وَاللَّهِ لَأَنظُرُ إِلَىٰ حَوْضِي الْآن وَإِنِّي أُوتِيتُ مَفَاتِيحَ خَزَائِنِ الْأَرْضِ أَوْ مَفَاتِيحَ الْأَرْضِ وَإِنِّي وَاللَّهِ مَا أَخَافُ عَلَيْكُمْ أَن تُشْرِكُوا بَعْدِي وَلَكِنْ أَخَافُ عَلَيْكُمْ أَن تَنَافَسُوا فِيهَا، ہے نا؟ حدیث نمبر 1344 ہے اور صفحہ نمبر 179 ہے۔ تو یہاں پر عقبہ بن عامر سے مروی ہے، اور یہاں پر بھی دوسری جلد میں 578 پہ بھی عقبہ بن عامر سے مروی ہے۔ دونوں جگہ حضرت عقبہ بن عامر سے مروی ہے، اور دونوں جگہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے احد کے شہداء کی نماز جنازہ پڑھی۔ فصلی علی اہل احد صلاتہ علی المیت، جیسے میت کی نماز جنازہ پڑھی جاتی ہے ویسے پڑھی۔ علامہ ابن حجر عسقلانی شافعی نے کہا کہ
اس مقام پر شرح کرتے ہوئے دوسری جلد میں کہ وہاں صلی کا معنی ہے دعا اور استغفار، نماز جنازہ معنی نہیں ہے۔ تو اس کے جواب میں علامہ عینی یہ کہتے ہیں کہ آپ کا یہ کہنا بالکل غلط ہے، کیونکہ یہی حدیث دوسری جگہ بخاری میں یعنی جلد اول میں حضرت عقبہ بن عامر سے مروی ہے، وہاں صلاتہ علی المیت ہے، جیسے یہاں دیکھیں۔ تو مطلب کیا ہوا؟ شہدائے احد کی نماز جنازہ ویسے ہی پڑھی جیسے میت کی نماز جنازہ پڑھی جاتی ہے۔ تو یہاں تو معنی متعین ہو گیا نا کہ اس صلی کا معنی نماز جنازہ ہے۔ اچھا ایک بات دوسری بات یہ ہے کہ روایتوں میں آیا ہے کہ احد کے شہداء میں سے حضرت حمزہ کی 70 مرتبہ آپ نے نماز جنازہ پڑھی۔ کتنی مرتبہ؟ 70 مرتبہ نماز جنازہ پڑھی۔ ابن ماجہ کے اندر وہ حدیث موجود ہے جس کو حدثنا محمد بن عبداللہ بن نمیر قال حدثنا ابو بکر بن عیاش ان یزید ابن ابی زیاد ان مقسم ان ابن عباس، یہ ہے۔ اس میں یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حمزہ کے جنازے کو رکھا، پھر لوگوں کے جنازے لائے جاتے تو حضرت حمزہ کا جنازہ پڑھا، اس کے بعد لوگوں کے لائے جاتے، پھر لوگوں کا اٹھا لیا جاتا، حضرت حمزہ کا جنازہ رکھا رہتا تو دوسرے جنازہ لایا جاتا۔ اس طرح کر کے 70 شہداء تھے، تو اس طرح سے حضرت حمزہ کی نماز جنازہ 70 مرتبہ ہو گئی تھی، ہے نا؟ واقعہ یوں ہے۔ تو بہرحال اگر شہداء کی نماز جنازہ نہیں پڑھی جاتی تو پھر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت حمزہ کی جو ہے 1 مرتبہ نہیں 70 مرتبہ نماز جنازہ پڑھی ہے آپ نے، ہے نا؟ پھر اس کا کیا جواب ہے؟ اور اسی حدیث سے جو جلد اول 179 صفحے پر ہے، اسی کے اوپر اگر آپ دیکھو گے باب الصلاۃ علی الشہید ہے، تو وہاں پر حضرت جابر بن عبداللہ سے حدیث مروی ہے کہ قال کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم یجمع بین الرجلین من قتل احد فی صوب واحد ثم یقول ایہم اکثر اخذا للقرآن فاذا اشیر له الى احدہما قدمہ فی اللحد قال انا شہید علی ہؤلاء یوم القیامہ وامر بدفنہم فی دمائہم ولم یغسلوا ولم یصلی علیہم۔ تو یہاں پر دیکھیے ولم یصلی علیہم ہے، یعنی جو حدیث عقبہ بن عامر سے مروی ہے کہ شہدائے احد کی نماز جنازہ پڑھی، اسی سے اوپر حضرت جابر بن عبداللہ سے جو حدیث مروی ہے اس میں یہ ہے کہ رسول اللہ نے نماز جنازہ نہیں پڑھی، تو تعرض ہو گیا، ہے نا؟ تو اس کا جواب علامہ عینی نے یہ دیا ہے کہ جب نفی اور اثبات میں تعرض ہو جائے، یعنی ایک حدیث سے نفی کا اثبات نفی ہو، نماز جنازہ کی نفی ہو رہی ہے، اور ایک حدیث سے نماز جنازہ کا اثبات ہو رہا ہے، تو ایسی صورت میں نفی اور اثبات کے تعرض میں اس بات کو ترجیح دی جائے گی۔ ایک جواب تو یہ دیا انہوں نے۔ دوسرا جواب یہ دیا ہے کہ حضرت جابر بن عبداللہ کے والد اور چچا بھی جو ہے شہید ہوئے تھے، وہ ان کے تجہیز و تکفین میں لگے ہوئے تھے، اور اسی درمیان وہ مدینہ شریف بھی گئے تھے، تو ممکن ہے کہ انہیں اس بات پر اطلاع نہ ہوئی ہو کہ ان کی نماز جنازہ یعنی شہدائے احد کی نماز جنازہ پڑھی گئی یا نہیں پڑھی گئی، اور انہوں نے یہ روایت کیا ہے وَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِمْ، ہے نا؟
اور لیکن یہ جو امام شافعی اور امام احمد بن حنبل کا اختلاف ہے، یہ استحباب میں اختلاف ہے، یہ بھی یاد رکھنا، وجوب میں نہیں ہے۔ یعنی مستحب، یہ لوگ کہتے ہیں کہ مستحب یہ ہے کہ شہید کی نماز جنازہ نہ پڑھی جائے، لیکن اگر پڑھی جائے تو کوئی حرج بھی نہیں، جائز ہے، یہ بھی کہتے ہیں۔ بلکہ امام احمد بن حنبل کے حوالے سے ایک قول یہ بھی ہے کہ شہید کی نماز جنازہ پڑھنا عمدہ ہے۔ اور کیوں کر نہ پڑھی جائے، جبکہ نماز جنازہ عام میت کے پڑھنے کے بارے میں یہ حکم ہے کہ جس نے نماز جنازہ پڑھا اس کے لیے 1 قیرات 2 قیرات والی حدیث گزر چکی ہے۔ تو پھر شہید جو عام میتوں سے اعلیٰ درجے کا میت ہے، اس کی نماز جنازہ سے اس کو نماز جنازہ سے استثناء کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ کیوں کر اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھی جائے گی؟ اس کی تو بدرجہ اولیٰ پڑھی جائے گی، کیونکہ وہ عام میتوں سے اعلیٰ ہے، افضل ہے۔ ٹھیک ہے؟ تو بہرحال یہ حدیث جو یہاں پر جلد دوم کے اندر ہے، صلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی قتل احد بعد 8 سنین، یہاں صلاۃ علی المیت کی جو ہے قید نہیں ہے، لیکن یہی حضرت عقبہ بن عامر ہے، وہاں روایت کرتے تو قید ہے۔ جب ایک جگہ مطلق ایک جگہ قید ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت عقبہ بن عامر نے یہاں پر پوری حدیث بیان نہیں کی۔ اچھا، کل مودع للاحیاء والاموات کا کیا معنی ہے؟ جیسے کہ آپ زندوں اور مردوں کو رخصت کر رہے ہوں۔ یہ اخیر وقت کی بات ہے، ظاہر سی بات ہے، 3 ہجری میں احد کا واقعہ پیش آیا، اور 8 سال کے بعد کتنے ہجری ہوئے؟ 11 ہجری ہے نا، لمسم۔ اگر احد کا جو ہے جو ہجری شوال میں منقول ہے، کہ روایت میں آتا ہے کہ شوال میں واقعہ ہوا تھا، ہے نا، تو اس حساب سے آپ دیکھیں 8 سال کے بعد، تو یعنی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے آخری وقت میں شہدائے احد کو کی نماز جنازہ پڑھی، ایسے جیسے آپ جو ہے زندہ لوگوں سے رخصتی لے رہے تھے اللہ کی بارگاہ کی جانب جانے کے لیے، ویسے ان مردوں سے بھی رخصتی لے رہے تھے، ہے نا؟ سمجھ میں آ گیا نا؟ کل مودع للاحیاء والاموات۔ اچھا، دوسری بات یہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حیات تو ہے ابھی بھی، آپ باحیات ہیں، حدیثیں گواہ ہیں آپ کی برزخی زندگی کے بارے میں، تو پھر یہ رخصت کرنے کا کیا معنی ہوا؟ تو کہا کہ ظاہراً جو ہے، ظاہری اعتبار سے ایک انسان دنیاوی حیات سے رخصتی لے رہا ہو برزخی زندگی کی جانب، تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رخصتی ایسے ہی تھی کہ آپ ظاہری حیات سے اس برزخی حیات کی جانب جا رہے تھے، اور جیسے آپ زندوں سے رخصتی لے رہے تھے، ویسے آپ ان شہدائے احد سے بھی رخصتی لیے۔ ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے، بس کریں اس کو۔